23 رمضان شریف کا یہ جمعۃ المبارک ہے۔ اس میں فتح مکہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی ہم 2 جمعے اسی پر گفتگو کر چکے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے سیرت کے حوالے سے، تاریخ اسلام کے حوالے سے یہ موضوع بہت بڑا اہم موضوع ہے۔ اور پھر فتح مکہ رمضان المبارک میں ہوئی، اور ساری زندگی یہاں گفتگو کا موقع ملا، مگر یہ موضوع میں عرض نہ کر سکا۔ آج ہم اس حوالے سے عرض یہ کر رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے صحن حرم میں، اللہ اکبر، فتح مکہ، صحن حرم، حضور کا داخل ہونا اور حضور کی حسین ادائیں، یہ موضوع ہے۔ اس سے قبل آپ جانتے ہیں 13 سال مکہ میں جس طرح گزرے تھے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ پھر 8 سال مدینہ منورہ میں کفار سے کتنی جنگیں لڑ کر، بدر، احد، خندق، اور غزوہ خندق اور فتح مکہ کے درمیان چھوٹی موٹی جو لڑائیاں صحابہ نے کافروں سے لڑی تھیں، ان کی تعداد حضرت شیخ نے 26 لکھی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بس ایسے ہوا، ایسے نہیں ہوا، ہم نے پڑھائی، ہمارے علم نہیں، ہمیں 26 لڑائیاں، تو یہ 2-3 سالوں میں، 5 اور 8 ہجری کے درمیان۔ بس پھر اس کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی۔ تو وہ تکلیفیں تھیں، اب ان تکلیفوں کا صلہ فتح مکہ کی صورت میں عطا ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو کوئی مفت میں نہیں ملا، کوئی آسانی سے نہیں مل گیا کہ آپ نے، ہم نے بس دیگ پکا کے لنگر کھا لیا، نہیں، بڑی قربانیاں تھیں۔ اقبال نے کہا تھا، آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، کہ قومیں کس طرح اٹھتی ہیں، قوموں کو عروج کیسے ملتا ہے، فرد اور اقوام کو بلندیاں کیسے ملتی ہیں۔ آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، جشن بعد میں منائے جاتے ہیں، پہلے سینے پر تلواریں کھائی جاتی ہیں، پہلے نیزے کھانے پڑتے ہیں، پہلے نذرانے اور جان کے نذرانے اور قربانی دیتے ہیں، وہ جب قبول ہوتی ہیں پھر اللہ فتح عطا فرماتا ہے۔ تو برادران، یہاں تک آپ پڑھ چکے، سن چکے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو سفیان سے کہا کہ اب تم مکہ چلے جاؤ اور جا کے قریش سے کہو کہ وہ سائٹ پر ہو جائے۔ مگر آپ میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ کئی لوگوں کو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، رات ہی ہے، سورج ان کو نظر نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اسی ہی اسیاں، ساڑھے ورگا تے کوئی جمعہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو سفیان نے جب آ کر قریش سے کہا کہ سب چھپ جاؤ، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، دروازے بند کر لو، تو وہ جو جوشیلے بھڑکیلے ہوتے ہیں نا، کئی قوم کا ایک غرور ہوتا ہے، وہ پچھلا غرور بھی تو تھا، تکبر بھی تھا، وہ ایک ہی کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اب آپ کو کہ قریش کا رد عمل کیا تھا، رسپانس کیا دیا۔ ابو سفیان نے جب یہ اطلاع دی نا کہ قریش کو حضور کے لشکر کی، تو ان کا یہ جملہ تھا، حضرت شیخ نے مدارج میں لکھا
یہ پڑھنے والی کتاب ہے، تسلی سے اس کتاب کو ضرور پڑھنا، ورنہ آپ مقروض جائیں گے دنیا سے۔ مدارج النبوت سیرت رسول عربی چھوٹی سی ہے، پروفیسر نور بخت توکلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈی سی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، انہوں نے وہ لکھی، اور حضرت شیخ نے مدارج النبوت 2 جلدوں میں لکھی۔ اتنی مہنگی نہیں ہے، آپ کا وقت قیمتی ہے، آپ کے بچوں کی زندگی سنور جائے گی۔ اور میں نے جب سے یہ کتاب پڑھی ہے بس پھر دعائیں ہی نکلتی، اب بھی وہی پڑھ کر آیا ہوں۔ ابو سفیان نے آ کے قریش کو، مکہ والوں کو اطلاع دی، تو انہوں نے جب یہ خبر سنی نا ابو سفیان سے، یہ ایک ہی کہہ رہے ہیں، وہ ذہن وہی تھے۔ انہوں نے کہا قبحک اللہ، اللہ تجھے روح سیاہ کرے، تیرا چہرہ کالا ہو جائے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیسی خبر لایا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کرو قریش، تم پر بڑا افسوس ہے، میں جو دیکھ کر آیا ہوں تم نے دیکھا جو نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ آ چکے ہیں، اور اب تم میں مقابلے کی طاقت ہے ہی نہیں۔ تم اس لشکر کا جو میں دیکھ کر آیا ہوں ہمارا زہران میں، تم میں اب طاقت نہیں ہے، بالکل نہیں طاقت۔ اور ابو سفیان کی بیوی نے، ذرا بیویوں والے بھی ہم بیٹھے ہیں کہ باپ یعنی خامد اور ہو، بیوی اور ہو، یہ بھی بڑے رولے ہیں، بڑے خاندانوں میں یہ رولے ہیں، اللہ معاف کرے۔ بہت سی مثالیں ہیں، میاں بیوی میں گفتگو ہی ختم، میاں بیوی ہیں بات نہیں ہوتی سالوں سے۔ بیوی تو تھی نا وہ، اس کا نام اللہ اکبر، یہ وہ بیوی ہے، اس کا نام میں عرض کر رہا ہوں، ہندہ بنت عتبہ۔ عتبہ یہ سپہ سالار، اس عتبہ کو احد کے میدان میں حضرت حمزہ نے شہید کیا، بدر میں حضرت حمزہ نے اس کو قتل کیا تھا۔ یہ اسی کی بیٹی، عتبہ کی بیٹی تھی، ہند بنت عتبہ، ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اس نے پھر احد میں جا کے وحشی سے کہا تھا تجھے زیور دے دوں گی، حمزہ کو شہید قتل کرنا ہے تو نے۔ حضرت حمزہ کو جب وحشی نے شہید کیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر وحشی نے باہر نکالا تلوار سے، اور حضرت حمزہ کا جگر لے کر یہ اسی ہندہ کے پاس لایا، اور اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ اس نے جب ابو سفیان اپنے خاوند سے یہ سنا کہ وہ آ گئے ہیں، سنیے اللہ اکبر، اس نے ابو سفیان کی داڑھی پکڑ لی اور اسے خوب ذلیل کیا، اور کہنے لگی اے غالب کی اولاد، خاندان سارا تھا نا قریش کا، اے غالب کی اولاد، اس احمق کو مار دو، اس احمق کو، بیوی کیا کہہ رہی خامد کو، اس احمق کو، پاگل کو مار ڈالو، تاکہ ایسی بات اس کے منہ سے نہ نکلے۔ بس پھر انہوں نے دیکھا جو کچھ نہیں تھا، خامد ہونا اور بات تھی، رسول اللہ کی غلامی اور چیز تھی۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے ساتھ جو بھی سلوک کر، مجھے ذلیل کرو، جو مرضی ہے تم کرو، مجھے میرے ذلیل کا رسوا کرو، لیکن خدا کی قسم اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو مسلمان تمہاری گردنیں اڑا دیں گے۔ جی ان کا جواب، بیوی کا حال، قوم کا حال یہ تھا۔ برادران، ابو سفیان نے کہا جاؤ اپنے گھروں میں گھس جاؤ، اور دروازے بند کر لو، تم سب قریش کا علاج صرف یہی ہے۔ یہ قریش کا رسپانس تھا، رد عمل تھا، ایسے نہیں مکہ فتح ہوا۔ ہم کہتے ہیں راتوں رات انقلاب آ جائے، اس کے لیے قربانیاں ہیں، 23 سال حضور کا دور دیکھو۔ ہم کہتے ہیں ابھی انقلاب آ جائے، رسول اللہ نے کتنے سال دیے، تیاری کی۔ ہم 13 منٹ مخالف کو نہیں دیتے، کہتے ہیں انہوں گولی مار دو۔
ایک بڑی محنت کر، حضور نے قربانیاں دی صحابہ نے رضوان اللہ نے۔ بہرحال اللہ اکبر، چنانچہ یہ عداوت ان کے دلوں میں تھی، دشمنیاں ان کے دلوں میں تھیں، چنانچہ وہ بہت سے مشرکین حضرت خالد بن ولید کے مقابلے میں آئے، حضرت خالد بن ولید کے مقابلے میں آئے مکہ شریف میں اور جنگ کی، جس کے نتیجے میں 28 کفار، کتنے 28 کافر، اور دوسری روایت ہے کہ 70 کافر مرے اور 2 صحابہ کو شہادتیں ملی۔ اللہ اکبر۔ بس پھر جب انہوں نے کہا کہ نہ آج ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، پھر سب جتنے کفار مشرکین تھے وہ بھاگے، کوئی پہاڑوں میں، کوئی جنگلوں میں، کوئی گھروں میں، اور اوپر گھاٹیوں میں چھپ گئے، گھس گئے، پہاڑوں پر چڑھ گئے، دروازے گھر کے بند کر کے بیٹھ گئے۔ بس پھر یہ رسپانس تھا مختصر فتح مکہ کے ٹائم۔ جب ہر طرف سے پھر امن ہو گیا، اب میں بتاؤں گا بس پھر اللہ کا حبیب کیسے داخل ہوا۔ قیامت تک پہلی نظر دیکھتے ہو نا خانہ کعبہ کو تو قبول ہوتی ہے، ویسے اس لمحے کا کیا حال ہوگا جب اللہ کا حبیب مکہ کعبہ میں داخل ہوا ہوگا، حضور کی نظر پڑی ہوگی۔ میں حضرت شیخ کے لفظ بتاؤں گا جن سے میری بہت عقیدت ہے اور میرا روح خوش ہوتی ہے جب حضرت شیخ کا نام لیتا ہوں۔ یہ حضرت شیخ مجدد الفسانی کے دور کے ہیں، 10ویں صدی ہجری کے، یاد رکھنا۔ دونوں ہم اثر ہیں، حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ایک ہی زمانے ایک ہی دور کے، یاد رکھنا۔ میں حضرت شیخ کے، حضور پاک جب مسجد حرام میں حضور کا قدم حضور نے رکھا، پیدل نہیں آئے، رش جو اتنا تھا، 10,000 تو ساتھ لائے تھے نا۔ اس وقت عمارت ہی کتنی ہوگی حرم شریف کی، اللہ ہی بہتر جانتا۔ اب لوگوں کو بتانا بھی تھا کہ حج کیسے کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے۔ وہ تو خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، کہتے کپڑے نہیں ہونے چاہیے، وہ نئی مخلوق تھی۔ آج بھی ہماری قوم ننگے ہونے میں فخر محسوس کر رہی، خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر، تالیاں بجانا، اللہ اکبر۔ بس پھر کثرت، لوگوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحن حرم میں حضور داخل ہوئے، سب پیدل تھے، اللہ کے حبیب اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر داخل ہوئے، اپنی سواری پر سوار ہو کر، تاکہ لوگ دیکھیں کہ طواف کرنا کیسے ہے، ہر کوئی دیکھ لے۔ میرے برادران، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے، میں نے پڑھا پہلا کام حجر اسود کا بوسہ کیسے دیا، بہت بڑی گفتگو اعلیٰ اور بڑی ایمان افروز ہے۔ ہم دھکے مارتے ہیں، ہماری عورتیں دھکے کھا کے اڑ رہی ہوتی ہیں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، قطعاً اجازت نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، حضور کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، سرکار نے اس لاٹھی کے اشارے سے حجر اسود کو ایسے کیا، پھر بوسہ دے دیا۔ سواری پر سوار حضرت شیخ نے جو جملہ کہا، قیامت تک لوگ عمر حج کرتے رہیں گے لاکھوں روپے لگا لگا کے، مگر محبوب کا داخل ہونا قیامت تک ہمارا جانا اور ہے۔ وہ نہ جاتے تو آج حج پہ کوئی نہ جاتا،
ان کے قدم نہ لگتے۔ کسی کے جہاز چل رہے ہیں، کنی کے ہوٹل چل رہے ہیں حرم میں، کنی کی دکانیں حرم میں چل رہی ہیں، اور ان دکانوں کو سپلائی کرنے والی فیکٹریاں دنیا میں چل رہی ہیں، کہیں سے ٹوپیاں تسبیحاں جے نماز بند رہے۔ کیا خیال ہے پوری دنیا کی معاش حج پہ اور عمرے پر سرکولیٹ ہو رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا کیا وہ پہاڑ دیکھنے دنیا جاتی ہے؟ سیر کرنے جاتے ہو؟ نہیں نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کے قدم وہاں لگوا دیے۔ محبوب تیرے قدم لگیں گے، قیامت تک ساری مخلوق آتی رہے گی اور کائنات کے معاش کا نظام چلتا رہے گا۔ وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہیں، دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہیں، جہاں جہاں سے حضور گزرے ہیں نقش اپنا جما جما کے۔ بس ان کے قدم لگے۔ حضرت شیخ نے لکھا کعبہ تو پہلے ہی منور تھا، گھر اللہ کا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، مگر بت 360 پڑے تھے میرے برادران۔ بس پھر اللہ کے حبیب نے جب قدم رکھا، اللہ اکبر، کیا اس نورانی چہرے کی اس صورت نو میں جان آنکھاں۔ عاشق تو یہ کہہ گئے جی اللہ اکبر، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ بستانی ہے، مخمور رکھی ہے مد بھری۔ اللہ کا حبیب جب داخل ہوئے، حضرت شیخ نے لکھا حضور سواری پر سوار ہو کر مسجد حرام میں داخل ہوئے اور اس نور کے ٹکڑے کو اپنے نور حضور سے نور علی نور کا لباس پہنا دیا۔ وہ نور کا ٹکڑا تھا، خانہ کعبہ نور ہی ہے، اللہ کا نور برس رہا تھا۔ پھر حضور کا نور، نورانی جسم سے حضور داخل ہوئے تو وہ بیت اللہ نور علی نور ہو گیا۔ یہ حضرت شیخ کے الفاظ ہیں، عاشقوں کے دلوں کو ٹھنڈ پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ میرے برادران، حضور پاک نے جب بوسہ دینے کے بعد کہا نا بسم اللہ اللہ اکبر، تو کتنے ساتھ تھے؟ وہ تو جذبہ ہی اور تھا، اسی تو کہنے نا اللہ اکبر، ساڑی تے آواز ہی نہیں نکل دی، تھکے ٹوٹے مرے ہوئے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ہاں، وہ اللہ اکبر کہنا ہمارا ہوتا ہے، اللہ اللہ۔ اور جب حضور کے ساتھ ابو بکر و عمر عثمان و علی بھی ساتھ تھے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے حضور نے جب اللہ اکبر کہا، 10,000 اولیاء نہیں تھے، 10,000 صحابہ کرام تھے، اہل بیت اطہار تھے، ان سب نے حضور کے ساتھ جب اللہ اکبر کہا، حرم کا صحن نہیں، مکہ کی ساری سرزمین اللہ اکبر کے نعرہ سے گونج اٹھی۔ ساری وادی مکہ گونج اٹھی۔ وہ مشرکین جو لڑنے آئے تھے، وہ کانوں سے اللہ اکبر کی صدا سن بھی رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے۔ اللہ اکبر میرے برادران، اور دل ان کے جل رہے تھے۔ بس پھر حضور علیہ السلام نے طواف شروع کیا، طواف سے فارغ ہوئے، اب صحن حرم کو بتوں سے پاک کرنا تھا۔ خوش قسمت وہ لوگ جو اللہ کے گھروں میں صفائیاں کرتے ہیں، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ میں نے حضرت شیخ کی
تاریخ مدینہ میں پڑھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ تھے مسجد قباء میں گئے، توجہ طلب بات ہے، بادشاہوں کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، وزیر اعلیٰ کے لیے، گورنر کے لیے اللہ کے گھر کا مقام کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم مسجد قباء میں گئے جب اپنا دور خلافت تھا، دیکھا تو وہاں مٹی گرد غبار پڑا ہوا تھا۔ فاروق اعظم 25 لاکھ مربع میل کے تنہا حکمران رسول اللہ کے غلام ہیں، آپ نے جھاڑو اٹھایا، کھجور کے پتوں کا وہ جھاڑو بنایا، خود نیچے آئے اور مسجد قباء میں جھاڑو دینے لگے۔ لوگوں نے کہا ہمیں دے دیں، فرمایا تم اس کام کے قابل نہیں ہو، یہ عمر کی شان ہے، یہ فاروق اعظم کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم نے 360 بتوں کو توڑنا تھا، یہ ہے رسول اللہ کا دین۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب بت تو بہت تھے، کیا وہاں لیبر لائی گئی، چبرجی سے مزدور لائے گئے کہ کلہاڑے تھے، ہتھوڑیاں تھے لے کے، چھینی تھوڑے لے آؤ، انہوں نے تو گارڈ رکھے تھے، وہ تو ہر قبیلے کا بت تھا، وہ آ کے طواف کرتے تھے۔ لیبر نہیں لائی گئی، مزدور نہیں بلائے گئے۔ اللہ کی قسم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان معجزہ ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس بت کے قریب جاتے، جس بت کے قریب جاتے، بت کیسے گرے، بت ٹوٹے کیسے، جن کے آگے سجدے اور قربانیاں اور چڑھاوے اور نذرانے قریش ساری زندگی، ان کی ذلت کا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یہ بت اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب کے سب دوزخ کا ایندھن بنے گی، انتم لہا واردون، تمہارے خدا ہیں، انجام یہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس بت کے قریب جاتے، حضور اپنی اس چھڑی سے، اس عصا سے صرف اس کی طرف اشارہ کرتے، نہ دھکا نہ دیتے۔ وہ اشارہ تو چاند کی طرف کیا تھا، تو چاند کے کتنے 2 ٹکڑے، جی چاند کے 2 ٹکڑے فرش پر کھڑے ہو کے، اس چاند کے 2 ٹکڑے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس عصا لاٹھی سے بت کی طرف اشارہ فرماتے اور زبان سے پڑھتے، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا باطل بھاگ گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل نے تو فرار ہونا ہی تھا۔ بس حضور یہ پڑھتے اشارہ کرتے، میں نے پڑھا ہے بت اوندھا ایسے گر جاتا، ایسے گر جاتا، اشارہ ہوتا گیا، تیری انگلی پا گیا، مہکا کلیجہ چر گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اعلیٰ حضرت نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ کے اشارے سے بت گر گئے، اشارہ ہوا، چاند چر گیا۔ بت گرتے جاتے، حضور پڑھتے جاتے، بت گرتے جاتے۔ سب سے بڑا بت کون سا تھا؟ ہبل، کعبہ کی چھت پر۔ بھلا ہو استادوں کا 33-34 سال کالج میں پڑھایا، آج وہ چیزیں کام آ رہی ہیں۔ ماں باپ اور استادوں کی، مرشد کی برکتیں ہیں۔ میں آپ سے بھی گیا گزرا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، ان کی دعائیں ہی ہیں۔ یہ ہبل، لات منات کا ذکر قرآن شریف میں ہے، ہبل سب سے بڑا بت، باقی سارے بت حرم میں، سین میں، یہ کعبہ کی چھت پر، کعبہ نیچے بت اوپر، سپیریئر۔ اللہ، میں اس خاص بات بتانے لگا ہوں، جب وہ بھی گر گیا، حضرت زبیر بن عوام نے ابو سفیان سے کہا، ابو سفیان یہی وہ ہبل ہے نا، جب تم احد میں آئے تھے 70 ہمارے شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ جب شہید ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا اونچی آواز سے کہو کوئی زندہ ہے،
سرکار نے صحابہ سے فرمایا چپ ہو جاؤ، ان کو جواب نہ دو۔ پھر کہ ابو بکر زندہ ہے، اونچی بول رہے تھے احد میں، مدینہ میں۔ سرکار نے فرمایا ان کو جواب نہ دو، حکمت تھی، زخمی حالت۔ بس پھر عمر فاروق سے وہ پھر اس نے کیا کہا کافروں نے احد میں؟ سارے مر گئے نے، کیا کہا؟ اگر کوئی ایک بھی ہوتا تو جواب دیتا۔ برادران، پھر حضرت عمر سے برداشت نہ ہوا، حضرت عمر نے فرمایا ہم سارے زندہ ہیں۔ پھر انہوں نے نعرہ لگایا تھا حبل، حبل، اے حبل تو اونچا ہے، یہی حبل تھا، اے حبل تو اونچا ہے، تو اونچا ہے۔ کافروں نے اپنے معبود کا نام لے کر کہا۔ حضور نے فرمایا تم کہو حبل اونچا نہیں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اعلیٰ، سب سے اونچا اللہ ہے۔ یار قوم بنتی ایسے ہے، ہم لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ساری دنیا ہمارے تماشے دیکھ رہی ہے، یہ حضور کے نام لیوا ہیں، کلمہ پڑھنے والے۔ تو حضرت زبیر، اس دن جب یہ حبل گرا، حضرت زبیر بن عوام نے خالد مجھ سے ابو سفیان سے کہا اسی کے تو نعرے لگا رہا تھا نا 2-3 ہجری میں، احد میں تو کہتا تھا نا حبل اونچا رہے، حبل اونچا رہے، اسی کے نعرے لگا کر تم فخر کر رہے تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا، کہتے ہیں حبل کو دیکھ آج توڑ دیا گیا ہے نا۔ ابو سفیان نے کہا یار مجھے ملامت نہ کر، مجھے سرزش نہ کر، مجھے چھوڑ دے، اگر محمد کے خدا کے سوا کوئی اور ہوتا تو آج ہماری ضرور مدد کرتا۔ سچا وہی ہے، بات ہی ختم۔ میرے برادران، بتوں سے پاک، آخری بات، اللہ اکبر۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب بت صاف ہو گئے، ہر طرف حضور کے صحابہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اب چاہا کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں۔ کہاں؟ کبھی دیکھنے کو ترستے تھے، طواف کوئی نہیں کرنے دیتا تھا نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ابو عثمان بن طلحہ کو بلایا، چابی لاؤ۔ اللہ، وہ اپنی ماں اس کی چابی نہ دینے لگی ہو، اس کے پاس تھی، وہ ماں کے پاس گیا، ماں نے کہا میں تو نہیں دیاں گی، انہوں نے کہا دے دے ورنہ میں تلوار کٹاں گا تے تینوں اڑا دیاں گا۔ معاملے بدل گئے نے حالات، چابی لے آیا۔ آج دنیا نے دیکھا وہ حبیب جو سجدے میں جاتے تھے تو لوگ اونٹ کی وہ اوجری جو ڈلی ہوتی تھی سرکار کو سجدے کی حالت میں اللہ کے رسول پر ڈالی تھی نا لوگوں نے، کافروں نے۔ سجدے کی، طواف کی اجازت نہ تھی، سجدے کا انجام یہ ہوتا۔ آج اسی کائنات نے اللہ کے حبیب کو دیکھا، وہ جب چابی لایا حضور کے ہاتھ میں، اس نے چابی دی، اللہ کے حبیب نے اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ کا در کھولا۔ اس لیے نہ گھبرایا کرو، نہ پریشان ہوا کرو، اگر رات ہے تو دن بھی آئے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بیماری ہے تو تندرستی بھی آئے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چند دن ہیں۔ جنت کی میں نے دیکھا کہ ذرا سی جھلک ملے گی، اللہ پوچھے گا وہ اب دنیا کی تکلیفیں یاد ہیں؟ اللہ پاک دنیا میں تو کوئی تکلیف آئی نہیں تھی، یہ جلدی کر سانو دے، یہ بھول جانی ہے تکلیفیں، آپ کو یہی بھول جائیں گی، مایوس نہ ہوا کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ حضرت عثمان بن طلحہ خود فرماتے ہیں، جب چابی کی بات آئی تو عثمان بن طلحہ کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں جب قریش کا اقتدار تھا، پیر اور جمعرات کو خانہ کعبہ کا در ہم کھولا کرتے تھے۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام آئے، چند صحابہ ساتھ تھے، مجھے کہنے لگے چابی لیا، خانہ کعبہ کھول دے، نماز پڑھنے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یہ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ زیادتی کی،
نہ زیبا لفظ کہے۔ حضور نے میرے جواب میں کچھ نہ کہا، صرف صبر کیا، تحمل کیا، مگر ایک جملہ مجھے حضور نے کہا تھا، سن لیں آپ بھی۔ یہ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، اس سے پہلے کی بات ہے۔ قریش پورا اقتدار اور ہولڈ تھا، ڈومینیٹ کر رہے تھے، ان کی پار تھی، سپر پاور قریش تھے۔ جب چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، جب چابی نہ ملی عثمان بن طلحہ کو حضور نے ایک جملہ کہا، چابی نہ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھ ایک دن آئے گا عثمان بن طلحہ، یہ چابی محمد عربی کے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا اس دن قریش مر جائیں گے، قریش ہلاک ہو جائیں گے۔ کہتے میں تو خیر چلا ہے، میرے دل میں یہ بات اندر چلی گئی، یار یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ ہونا ضرور ہے، چابی میرے پاس رہی۔ آج وہی دن آیا، فتح ہوئی، چابی میں لایا، نماز پڑھ لی، اب چابی کس کے ہاتھ میں؟ حضور کے ہاتھ میں۔ بڑا اہم نقطہ تربیت کا۔ اب وہ چابی واپس بھی تو کرنی ہے نا کسی کو۔ خانہ کعبہ کی چابی یہ بڑا اعزاز تھا، بہت بڑا اعزاز تھا۔ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی چابی، میں یہ پڑھ کر حیران بھی ہوا، اور حضور کے عدل پر قربان جائیں، جب چابی حضور کے ہاتھ میں ہے، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، انہوں نے عرض کی حضور یہ چابی مجھے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خواہش ظاہر کی حضور اپنے اہل بیت میں سے کسی کو دے دیں۔ تمام مسلمان ہم سن رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان سے بتاؤ، ایک طرف آپ کا بیٹا پتر باپ آ جائے، پتر مینو پھڑائی، دوسری طرف ایک غریب آدمی ہو تو آپ کا ووٹ کدھر جائے گا؟ ادھر ہی جائے گا نا۔ پتر جو جی کی کریے، پتر نو نہیں چھڑ سکتے، ابے نو نہیں چھڑ سکتے، چاچے نو کی کبھی ہو، میں رہنا نہیں دنیا ہی۔ ہاں یہ ہمارا معیار اور ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے جب یہ پورے 2 صفحے پڑھے، حضرت شیخ کو پڑھا، دعا فرماؤ تا قیامت اللہ ہمارے استادوں بزرگوں کی شان بلند فرمائے۔ سچے دل سے کہو، آہستہ مرے ہوئے لفظوں میں آمین کہتے ہیں۔ میرے برادران، حضرت شیخ نے لکھا، ادھر حضرت عباس امیدوار ہیں، حضرت علی امیدوار ہیں خانہ کعبہ کی چابی کے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ رش میں اس کو لایا گیا، فرمایا آ جا، یہ چابی تیرے پاس تھی، قیامت تک تیرے پاس رہے گی۔ یہاں ملتی ہیں مجرم کو پناہیں بھی جزائیں بھی، یہاں ملتی ہیں مجرم کو پناہیں بھی جزائیں بھی، نبوت ہو تو ایسی ہو، رسالت ہو تو ایسی ہو۔ حضور نے کنجی، میں نے دوسری بات کہ جبرائیل امین آئے اور فرمایا جب تک اس روئے زمین موجود ہے یہ کنجی انہی کے خاندان میں رہے گی۔ جب وہ فوت ہوئے انہوں نے اپنے بھائی شیبہ کو کنجی چابی دی، اور مجھے مزید تقویت یہ ملی کہ حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب میں جہاں لکھا کہ مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی تھی، جس دروازے سے حضور داخل ہوئے تھے، خواب میں جس دروازے سے اللہ کے رسول فیض عالم کو نظر آئے، داتا صاحب نے لکھا کہ حضور میں نے دیکھا، میں تو حضرت بلال کی مزار پر اعتکاف کی حالت میں جب سویا تو میری قسمت جاگی، میں کعبہ پہنچا، خواب میں میں نے دیکھا کہ حضور کریم باب بنی شیبہ سے تشریف لا رہے ہیں، اور انہوں نے حضرت امام اعظم کو اٹھایا ہوا ہے، سینے سے لگایا ہوا ہے، میں دوڑ کر حضور کے قدموں میں گر گیا، اور میں حیران تھا
کہ میں قدموں میں جھکا ہوا ہوں، یہ سینے سے کس کو لگایا ہوا ہے؟ فیض عالم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ نہ کہا، حضور نے اپنے معجزاتی طاقت سے میرے دل کی بات کو پہچان لیا۔ فرمایا اے علی بن عثمان داتا علی حجویری، یہ جن کو میں نے سینے سے لگایا ہوا یہ تیرا امام ابو حنیفہ ہے۔ حضور جس دروازے سے آئے تھے اس دروازے کا نام باب بنی شیبہ ہے، تو 5ویں صدی ہجری میں فیض عالم نے اس دروازے کا نام بنی شیبہ لکھا۔ اس وقت تک یہ دروازہ قائم تھا، اور یہ بنی شیبہ کون تھا؟ یہ عثمان بن طلحہ کا بھائی تھا، اور خانہ کعبہ کا دروازہ اس کے نام پر تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنجی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب کنجی دیتے ہوئے حضور، اللہ اکبر، کنجی جب واپس دینے لگے نا تو سرکار نے ایک جملہ ہی کہا، فرمایا عثمان وہ دن یاد ہے؟ آپ کو یاد؟ آپ کو تو نہ بھول گیا ہو، آپ تو نہیں بھول گئے؟ ہاں، فرمایا وہ دن یاد ہے؟ وہ بس اتنا اشارہ دیا تو عثمان بن طلحہ نے کہا اشہد انک محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ تو ہی محمد اللہ کا سچا رسول ہے۔ یار کردار بولتا ہے، آدمی کا آدھا حسن زبان میں ہے، آدھا حسن اس کی وفا میں ہے۔ آخری بات، نماز کا مسئلہ عرض کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، بقیہ گفتگو ہوتی رہے گی اور عرض کرتے رہیں گے۔ نماز کا اہم مسئلہ ہے تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان یہ ہے کہ اگر وہ چھوڑ دیں گے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب سورت پڑھ لیں، الحمد شریف کے بعد سورت پڑھ لیں، پھر چپ نہ کھڑے رہیں، فوراً رکوع میں جائیں۔ اگر آپ سوچتے رہے آج میں فائل دفتر دی کیڑی جگہ تے رکھی سی، قل ہو اللہ پڑھ کے سوچتے ہی رہے، اور میں دکان تے کنوں بٹھا کے آیا، چابی کنوں دے کے آیا، وہ چپ کھڑے رہے تو سورت اور رکوع کے درمیان فاصلہ ہو گیا، پھر آپ رکوع میں گئے تو سجدہ سہو واجب۔ دوسرا، جب رکوع کر لیں، بہت سے نمازی، میں بھی ایسے تھا، رکوع کے بعد جو اٹھتے ہیں نا، کئی تو پورے اٹھتے ہی نہیں ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ اور سجدے میں، سمع اللہ لمن حمدہ کھڑے ہو کر سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، یہ واجب ہے۔ سارے ہم غلط پڑھ رہے ہیں، ہماری نمازیں نہیں ہو رہی۔ اگر یہ تھوڑی دیر ٹھہرنا رہ گیا تو سجدہ سہو واجب، اور ایک سجدہ جب کر لیں تو پھر اٹھ کر بیٹھنا پورا۔ کئی لوگوں نے ہاتھ وہیں رکھے ہوتے ہیں، یوں کرتے ہیں پھر یوں ہی کر دیتے، کہتے کیڑا اٹھے ہو۔ وہ آج ہمارا دشمن آج کل بند ہے نا، وہ کہتے ہیں قادی لے ادھر آ گئے ہیں، وہ دشمن ہمارا قید میں ہے شیطان۔ عید والے دن اس کی بھی عید ہوگی، وہ کہے گا آج میں بھی چھٹ گیا تو تم ہی باہر آ گئے ہوں، کر دیا مقابلہ کیڑا جیتدا ہے، پھر مسجد کے اندر 2 صفائی رہ جان گی۔ تو آپ جب سجدہ ایک کریں، پھر آپ نے بیٹھ کر جلسہ جس کو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھیں، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ اگر یہ درمیان کا بیٹھنا رہ گیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان مسائل کے ساتھ سمجھ کے ساتھ نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔